بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کا 9 بال پر لمبا چھکا وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور تحریک انصاف نے تو آج حد ہی کراس کر دی۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پارلیمنٹ میں پہنچ کر جیسے ہی وہ پارلیمنٹ میں پہنچے تو انہوں نے اپنی پہلی تقریر اس نئی فارم 47 کے تحت قائم ہونے والی پارلیمنٹ میں پہلی تقریر انہوں نے کر دی، اور تقریر کیا تھی یہ بھی آپ نے بغور سنی ہوگی۔ انہوں نے کہا تھا مخاطب ہو کر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو کہ یہ جو مینڈیٹ دیا گیا ہے خان صاحب کا ہے تو آپ برائے مہربانی اس کو واپس کریں۔ تو انہوں نے جو ماضی میں ہوتا رہا، جو اس بار ہوا الیکشن میں دھاندلی کا چرچا، دھاندلی کا شور، اس پہ بھی روشنی ڈالی کہ اگر 18 کا الیکشن دھاندلی زیادہ تھا تو آج بھی جو الیکشن ہوا ہے پوری دنیا جانتی ہے کس طرح سیٹیں بیچی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے پھر ساتھ ہی یہ اعلان کیا کہ میں 9 مئی کو ملین مارچ، ویسے ہوتا تو ہر دفعہ کہتے وہ یہی ہیں ملین مارچ ہو، چاہے اب اس میں بندے جتنے بھی ہوں، لیکن کہتے وہ ہمیشہ ملین مارچ کا ہی ہیں۔ تو میں ملین مارچ لے کر نکلوں گا، کسی کا اگر وہم و گمان ہے کہ ہم روک لیں گے تو پھر روک کے ہمیں دکھا لینا۔ تو ناظرین اکرام، جیسے انہوں نے تقریر کی تو اسی وقت سے مسلم لیگ نون کی دوڑیں لگ گئیں۔ میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ دوڑیں لگانا شروع ہو گئیں کہ کسی طرح بھی ممکن ہو سکے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے، ان کو روکا جائے، جو وہ تحریک کا اعلان کر رہے ہیں اس سے ان کو کسی بھی حال میں روکا جائے۔ تو آج ناظرین کرام، ان کے جو سمدی ہیں گورنر کے پی کے حاجی غلام نبی صاحب، ان کا ہنگامی دورہ ہوا آج لاہور میں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی لاہور میں ہی ہیں۔ تو انہوں نے جو کے پی کے گورنر ہیں انہوں نے باقاعدہ رائے ونڈ میں مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے جس میں مریم نواز صاحبہ، میاں نواز شریف صاحب اور پرویز رشید صاحب شامل تھے، ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات فرمائی۔ اب اس ملاقات کا احوال کچھ یوں بتانے والے، رپورٹ کرنے والے رپورٹ کرتے ہیں کہ اس میں 2 ہی آپشن ہیں۔ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کے سمدی جو ہیں وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں حاجی غلام نبی صاحب، کہ ان سے اپروچ کی جائے، ان سے یہ درخواست کی جائے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ سمجھائیں، کچھ لین دین کریں، کچھ وزارت لینی ہے تو لیں، کن چکروں میں پڑ رہے ہیں، وہ احتجاجی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے، ایسی تحریکوں کا چھوڑیں۔ جس طرح پہلے بھی وہ ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ ان کو سمجھائیں، کوئی وزارت لینی ہے یا ان کا مطالبہ کوئی ہے، ڈیمانڈ ہے تو ہمیں بتائیں۔ ویسے جو لوگوں کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق تاثر ہے وہ ایسا ہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کے بغیر نہیں رہ سکتے، جس طرح پانی کے بغیر مچھلی نہیں رہ سکتی۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اب پبلک کی آواز جو ہے وہ بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ پبلک کیا چاہتی ہے، پبلک عوام کس کے ساتھ ہے۔ تو یہ ان کو پتہ ہے کہ عوام اس وقت عوام کی آواز کیا ہے، تو وہ کبھی بھی ان کے جھانسے ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اس سے قبل بھی انہوں نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ کیا ہے۔ تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ علی مین گنڈا پور کو روکنے کی کوشش کریں، آپ گورنر ہیں،
گورنر راج کی بھی دھمکی دے سکتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف ڈٹی ہوئی ہے، وہ ان باتوں، ان چکروں، ان دھمکیوں میں آنے والی بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین کرام آج ملاقات ہوئی ہے، بتانے والے، رپورٹ کرنے والے یہ مختلف قسم کے تجزیے کر رہے ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس سلسلہ کے لیے ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ تو پتہ ہے پاکستانی قوم کو کہ مولانا صاحب نے جس دن کی تقریر کی ہے اس دن کے بعد مسلم لیگ نون یہ جو کام پہ ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں باقاعدہ، کیونکہ تحریک انصاف تو پہلے ہی اعلان کر چکی ہے، اس کے ساتھ 6 عدد اتحادی جماعتیں بھی ہیں اپوزیشن کی، انہوں نے بھی تحریک شروع کرنی ہے۔ ناظرین کرام ایک طرف تو یہ ہوا، دوسری طرف آج پاکستان تحریک انصاف نے بھی تمام حدیں کراس کر دی ہیں۔ ابو ذر نیازی صاحب نے پریس کانفرنس کی، رؤوف حسن صاحب نے بھی، تو پہلے تو جو کے پی کے سابق جو گلگت بلتستان کے خالد خورشید صاحب ہیں، گورنر وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی کیس پاکستان تحریک انصاف کا آتا ہے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خوشی خوشی اس بینچ کی سربراہی کرتے ہیں اور کیس سنتے ہیں، اور کیس کا فیصلہ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہی کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے جب بھی سویلین کا معاملہ فوجی عدالتوں میں کیس چلائے جا سکتے ہیں یا نہیں، اس بینچ کا حصہ کبھی نہیں بنتے۔ تو یہ دوگلا پن ہے، ایک قاضی صاحب کے متعلق انہوں نے بیان دیا۔ اس کے بعد جو ابو ذر نیازی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ پہلی تو بات ہے قاضی صاحب کا یہ دورہ معیار ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جب بلے کی سماعت ہوئی تو رات دیر تک یہ عدالت کھلی رہی، سپریم کورٹ آف پاکستان، اور پھر تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا گیا۔ کروڑوں لوگوں نے پھر جب ان کو اپنی پسندیدہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور اپنے پسندیدہ انتخابی نشان پہ مہر لگانے کا موقع نہ ملا تو پھر انہوں نے ڈھونڈ کر انتخابی نشانات ڈھونڈ کر مہریں لگائی اور پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کروایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہماری اپیل چل رہی ہے، لیکن اس پہ سماعت ہی نہیں چیف صاحب ابھی تک کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف صاحب جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ذہن میں یہ ہے، ان کے خیال میں یہ ہے کہ مجھے 3 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی، یہ حکومت مجھے ایکسٹینشن 3 سال کی دے دے گی، کیونکہ میں نے اس کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں۔ میں نے اس حکومت بنانے کی خاطر پاکستان تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھینا، اور اس حکومت کو 2/3 حالانکہ پلے ان کے مانگے ٹانگے کی 17 سیٹیں تھی ساری، پھر فارم 47 کے تحت، اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی خصوصی شفقت محبت کے ساتھ جب مخصوص نشستیں ان کو بانٹی گئیں ریوڑیوں کی طرح، تو پھر 2/3 اکثریت ان کو دے دی گئی۔ مزید ابو ذر نیازی صاحب نے یہ کہا کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو ایکسٹینشن آئین میں ترمیم کی وجہ سے مل سکتی ہے، اور جب آئین کی ترمیم کرنا ہو تو صرف پارلیمنٹ نہیں بلکہ سینٹ میں بھی 2/3 اکثریت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہمیں آپ مخصوص نشستیں دیتے تو پھر آئین میں ترمیم ہو سکتی تھی۔ اب 2/3 اکثریت مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے پاس سینٹ میں موجود نہیں ہے، تو یہ کس طرح سینٹ میں آئین کو منظور، جو آئین کی شق ہے نئی، اس میں ترمیم کس طرح کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ اپنے دل سے، دماغ سے خیال نکال دیں کہ ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی جائے گی۔ تو ناظرین اکرام یوں انہوں نے پریس کانفرنس میں خوب حقائق پر مبنی جو ہے وہ باتیں اور سوال چھوڑے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق۔ تو ناظرین اکرام دوسری جانب اڈیالہ جیل میں بھی خان صاحب نے بھی بڑا 9 بال پہ لمبا چھکا دے مارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا موازنہ مجرم نواز شریف کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو میاں نواز شریف کی دن میں درجنوں لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی۔ ملاقات تو چھوڑیں، میاں نواز شریف نے پورا دربار لگایا ہوتا تھا جیل میں، لیکن دوسری جانب میں ہوں، میرے ساتھ کس طرح کا برتاؤ، کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ میری پارٹی کا صدر، میری پارٹی کا
جو صدر ہے پرویز لائی، میری پارٹی کا چیئرمین وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی وہ بھی اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، لیکن میری ان کے ساتھ ایک مرتبہ بھی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ یہ دورہ معیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ٹوٹل 6 لوگوں کے ساتھ میری ملاقات کروائی گئی ہے۔ یہ پاکستان میں جنگل کا قانون چل رہا ہے، اگر اس لعنت زدہ قانون کو روکا نہ گیا، بدلا نہ گیا تو ملک میں تباہی ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے خوب اپنا جو ہے غصہ وہ دکھایا، اپنے پیغام میں پہنچایا کہ یہ جنگل کا قانون چل رہا ہے۔ ایک طرف دیکھیں تو میاں نواز شریف صاحب پہ کس طرح کی مہربانیاں کی جاتی رہیں، دوسری جانب دیکھیں تو میں جب اپنی ملاقات کا آغاز کرتا ہوں کسی کے ساتھ بھی تو ایجنسیاں اس میں باقاعدہ دخل اندازی کرتی ہیں، پرائیویسی جو ہے اس کا خیال بھی نہیں کیا جاتا، بلکہ سر پہ کھڑے رہتے ہیں کہ ہماری کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہ کس طرح کا قانون پاکستان میں چل رہا ہے؟ تو ناظرین اکرام، اگر دیکھا جائے تو خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ تو درست کہہ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے تو ناشتے پائے وہ بھی لاہور سے جاتے تھے، جیل میں گھر سے کھانا جاتا تھا، دوسری جانب خان صاحب سے وہ تمام طرح کی سہولیات چھین لی گئی ہیں، ملاقاتیں بھی بہت کم، تو وہ بھی بڑی سختی، جس طرح بقول خان صاحب کے کہ ایجنسیز کے لوگ سر پہ سوار رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملہ چاہ رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔